کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں رشتے ایک دوسرے کو لفظوں کی مار دیتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے کھوٹ، نفرت، بغض، حسد اور معلوم نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے. اور ان سب چیزوں کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کی آنکھیں دیکھنا. سب کچھ ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ بھی صرف انہی لوگوں کو نظر آتا ہے جن کے اپنے دل بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں اور جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان اپنا رویہ بدل لے گا یا پھر وہ تھوڑا رحم دل ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. معلوم نہیں یہ امتحان ہے یا کوئی مصلحت ہے. یہ کس کے کیے کی سزا ہے جو کسی اور کو مل رہی ہے. اور ایسا بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے. یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بظاہر ان چیزوں کی کمی تھی تو ایسا ہو گیا، یا پھر تربیت کی کمی تھی، یا اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے. جو چیزیں کافی عرصے سے چلتی جا رہی ہیں انہیں ان سب چیزوں نے کہیں نہ کہیں جمع ہو کے بہت کچھ بن جانا ہوتا ہے. اور اگر وہ تمام چیزیں ایک انسان کی شخصیت کو نہیں بنا پاتی یا پھر اس کو توڑ دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے یا جس قسم کے حالات یا ماحول میں وہ رہا وہ سب اس کے خلاف تھے. کوشش کیجئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کی ذات کے اندر چلتی ہیں کیونکہ وہ وقت کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی ذات میں مکمل نہیں ہیں، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے. انہیں دیکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ وہ بھی ہماری ہی سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ بھی جی رہے ہیں لیکن صرف سانس لینے کی حد تک. ان کا کیا رول ہے یہ آج تک انہیں نہیں سمجھ آیا.